الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اچھا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں، تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ایون دو کوئی بھی ایسا مہینہ، ہفتہ یا دن مخصوص نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے یا ان کی سیرت کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، یعنی یہ سب اٹ شوڈ ہیپن آل ایئر راؤنڈ. لیکن کبھی کبھار ہمیں بہانہ مل جاتا ہے اسی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یاد کرنا، ان کی لائف کو اسٹڈی کرنا اور اپنے اندر ایک ریجوونیشن لے کے آنا آف دا اسپرٹ آف فالوئنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور دیکھیں، ارکان ایمان میں سے فرام دی آرٹیکلز آف فیتھ از کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب انبیاء پہ ایمان لے کے آتے ہیں. وی بلیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینٹ پروفٹس اینڈ میسنجرز آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. ایمان کے لحاظ سے ہم برابر ایمان لے کے آتے ہیں سب کے اوپر، لیکن نسبت کے لحاظ سے، ایسوسیشن کے لحاظ سے دیر از نو کمپیریزن بٹوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اینی آف دی ادر پروفٹس when it comes to our association. ہماری نسبت، یعنی ہم ہیں بھی امت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری کلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ایون دو اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہوتا تو یہ کلمہ ٹھیک تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوتا تو یہ کلمہ ٹھیک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک، کیونکہ ہم نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں اپنی. نمبر 2 کہ امپلائڈ ہے اس کلمہ کے اندر کہ وہ آخری نبی اور پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ جو ایسوسیشن ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے اوپر تفکر، تدبر، سوچنا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ میری زندگی میں کیا امپیکٹ لے کے آتی ہے یہ چیز، کیا امپیکٹ اس کو لے کے آنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اسی میں کچھ چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ ریفلیکشن شیئر کروں گا میں انشاءاللہ. میں خود سوچ رہا تھا اسی بات کے اوپر، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری زندگی میں ذاتی طور پہ پرسنلی ان مائی لائف تھرو آؤٹ مائی لائف، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اللہ اور اللہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ میرے ذہن میں ہمیشہ تر و تازہ رہا ہے. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہے. یعنی چھوٹی عمر سے، آپ 3 4 5 سال کی عمر سے آپ سب کا بھی ایسا ہی ایکسپیرینس ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ. آپ کے والدین نے آپ کو بتایا اللہ میاں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہے. ہم یہ بچپن سے سن رہے ہیں یہ چیز، اور اس کا ایک پروفاؤنڈ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی سائیکالوجی کے اوپر، انسان کی ذہنیت کے اوپر، انسان کی سوچ کے اوپر. یعنی بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہے اس کا. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا، میرا ایک دوست تھا، فرینچ کنورٹ ٹو اسلام تھا وہ. اس کو میں اس کے گھر ڈراپ کر رہا تھا گاڑی میں گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ میرے بیٹھا تھا وہ. تو ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ محمد یو کی ناٹ امیجن واٹ اٹس لائک ٹو لیو ود آؤٹ گاڈ. اس وقت میرا نام محمد احمد ہے نا، تو مجھے فرسٹ نیم سے محمد وہ پکارتا تھا مجھے. تو کہتا تو امیجن نہیں کر سکتا کہ خدا کے بغیر زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اینڈ میں نے اس کی بات کے اوپر جب غور کیا تو ہی از رائٹ. I cannot imagine and you guys cannot imagine what's it like to live without God, without the concept of Allah even. کیونکہ آپ کو اور مجھے تو بچپن سے سکھایا گیا ہے، بچپن سے ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. آپ کے والدین نے آپ کے اندر یہ انگرین کیا ہے. ایز اپوز ٹو ایک اور سوسائٹی یا کلچر جس سے میرا یہ دوست بلانگ کرتا تھا، فرینچ کلچر، وہاں پہ انگرین کیا جاتا کہ کوئی خدا نہیں ہے. اینڈ ہی از رائٹ کہ میں یہ چیز اپریشیٹ کر سکتا کیونکہ آئی ہیو نیور نون اے لائف ود آؤٹ اللہ. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی زندگی کا میرا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اور کیا وجہ ہے کہ میرے ایکسپیرینس میں، میری زندگی میں اللہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے. اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں، ہاں میرے والدین ہیں، ان کا ایک اس میں رول ہے، لیکن ان کے پاس کہاں سے ہے؟ کون ہے جس نے ہمیں دین دیا ہے؟ کون ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ نے اس بندے کو چنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ انٹروڈیوس کرائے گا انسانیت کو
اس پوائنٹ ٹائم پیریڈ کے بعد 620 AD کے بعد 570 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے نا 610 آپ کہہ رہے ہیں نبوت اب 610 پہ شروع ہوئی ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن جو ہے انسانیت کو اللہ کا وہ کون کرائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں گے. تو آپ کے اور میرے اوپر بہت ایک پروفاؤنڈ ایفیکٹ ہے اس چیز کا, اور ہم مقروض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وی او دس ٹو ہم. یعنی اینی سویٹنس دیٹ یو اینڈ آئی ہیو ٹیسٹڈ ان اسلام, اینی کمفرٹ, کسی بھی قسم کا کمفرٹ اگر ہم نے فیل کیا ہے اپنے کنیکشن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کسی بھی قسم کی لذت اگر ہم نے ٹیسٹ کی ہے اپنی نماز کے اندر, وہ سب اس کا کریڈٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس چیز کو ریکگنائز کرنا, اینڈ وین ایور یو ایکسپیرئنس اینی گڈنس ان اسلام, اس کو واپس لے کے جانا, ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس فرسٹ اینڈ فورموسٹ اللہ کا شکر ادا کرنا, لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بھولنا. اور جب ہم کہتے ہیں نا احادیث شیئر کرتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا ہے, اور قرآن میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا کہ کیا ورچوز ہیں, فضائل کیا ہیں, اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے, دس انڈیویجول ہیز سیکریفائز سو مچ فار یو, کہ آپ جتنا بھی زیادہ اس کے لیے اس کی تعریف کریں, اس کے لیے دعائیں دیں, کم ہے وہ, کیونکہ سیکریفائز اتنا ایمنس ہے. اور اگر آپ اسٹڈی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیکریفائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لحاظ سے زندگی سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز اینڈ ڈیفیکلٹیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا. اب اللہ نے کیوں ڈالا ان کو ان ڈیفیکلٹیز میں؟ تاکہ when he is 40 he is ready for this mission. So each and everything that he suffers is for a reason, and that reason is کہ آپ تک اور میرے تک یہ دین پہنچے. So اس سے ہم کیا کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ یہ کہ ہر ان کی سفرنگ جو ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے, ہر وہ سفرنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, یتیم پیدا ہوتے ہیں, یعنی جس کا باپ نہیں ہے اور وہ ابھی بلوغت تک پیوبرٹی تک نہیں پہنچا تو وہ یتیم ہے. سو ہی از بورن این آرفن, اینڈ آبویسلی وہ اپنے لائف چیلنجز لے کے آتا ہے. اس کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, اینڈ دین ہی لیوز ود ہز انکل ابو طالب. اور ابو طالب جو ہیں وہ اتنے امیر آدمی نہیں تھے, تو وہ اتنا زیادہ سپورٹ بھی نہیں کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے کام کاج کرنا شروع کر دیا, تاکہ اپنے چچا کے اوپر وہ بوجھ نہ بنے, اور تاکہ جو چچا ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکیں, اور چچا کے اپنے بھی بچے تھے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائف آف اسٹرگل دیکھا ہے. اس کے بعد اب آپ آگے دیکھیں تو شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایز آتا ہے. when he is around 25 years old he gets married, and اس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ ایز آتا ہے. 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ آپ سمجھیں بہت سکون میں گزر رہی ہے. عزت بھی ہے مکہ میں, لوگ صادق اور امین کہتے ہیں, لوگ ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو. پورا قریش جو ہے, پورا قبیلہ جو ہے کہتا ہے یار یہ ہمارا سب سے زبردست بندہ ہے ہمارا. یہ سب اپنی جو ٹرسٹ وردی چیزیں, اس زمانے میں بینکس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, جو بھی سونا چاندی گولڈ وغیرہ ہوتا تھا کسی کو اگر دینا ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے کہ یار اس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اعتماد ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی تو سب چیزیں 180 ہو جاتی ہیں. گالیاں بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ہی دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی وائف, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی مذمم. ذم کہتے ہیں بلیم کو, مذمم the one who is blamed, وہ جو گالی کے لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد, وہ جو حمد کے لائق ہے, وہ جو تعریف کے لائق ہے. تو ان کے نام پہ پلے کر کے اس کا اپوزٹ میننگ دے دینا. دیکھیں ایک آدمی جس نے شروع سے ہی آپ سمجھیں ایک بدماشی کی زندگی گزاری ہو نا, یا وہ ویسے ہی معاشرے میں برا جانا جاتا ہو, اس کو لوگ اگر برا بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ از آلریڈی امیون ٹو اٹ. وہ اس کو برا کہتے ہیں, وہ آگے سے 2 خود سنا دیتا ہے. لیکن جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کے لیے ہلکی سی بات بھی جو ہے نا اس کے دل پہ
بھاری ہوتی ہے. ہی از ناٹ یوز ٹو انسلٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا کیریکٹر اس قسم کا تھا, اپنے آپ کو ایسے کیری کرتے تھے, 40 سال تک ایسے کیری کیا, اس کے بعد بھی آف کورس, کہ کوئی بلیم نہ آئے, کوئی مجھے برا نہ کہہ سکے, کوئی میرے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے, یا یہ وعدہ خلاف ہے, یا یہ ایماندار نہیں ہے, یا یہ اپنی زبان پہ پورا نہیں اترتا. ہی از سو کیئرفل آل آف ہز لائف. اور اس کے بعد ایک دم ان کو صادق اور امین سے ساحر کہنا شروع کر دینا کہ یہ جادوگر ہے, یہ تو گھر توڑنا چاہتا ہے, یہ تو فیم چاہتا ہے, یہ تو عورتیں چاہتا ہے, پاور چاہتا ہے. یہ بہت بہت بھاری ہے ایک انسان کے اوپر یہ چیزیں, خاص طور پہ ایک شریف آدمی کے اوپر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیفیں جو ہیں یہ آپ کے لیے اور میرے لیے جھیلی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں اور ان کے اسٹرگل کو اسٹڈی کریں تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں کہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 40 سال کی عمر تک اس کے آگے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز آل سیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر قسم کے گناہ سے ویسے ہی پاک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شرک میں ملوث نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ میں ایمان لے کے آتے تھے, اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتے تھے, توحید کے اوپر تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نہ بھی دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ دنیا سے چلے آتے تو اللہ تعالیٰ کی جنت نہیں ہوتے. تو جو بھی 40 سال کے بعد انہوں نے کیا ہے 23 سال, وہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے کیا ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے. رحمت للعالمین, اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا, پوری جہان کے لیے رحمت بن کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوکا گیا ان کے منہ کے اوپر, جانوروں کی اوجڑی جو ہے ان کے اوپر پھینکی گئی, کیا کیا نہیں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا جو سچا دعویٰ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے اور اسی ایک اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے. دیکھیں, ایک ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچائی جائے بذات خود, ایک ہے کہ انسان کے جو ارد گرد لوگ ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کو تکلیف پہنچائی جائے. اس میں بڑا فرق ہے. آج بھی اگر آپ کو تکلیف پہنچائی جائے نا, آپ کو مارا جائے, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے سب کو, ٹارچر کیا جائے, انسان خود سہ لیتا ہے. لیکن آپ کے پیاروں کو آپ کے سامنے شاذ و ناز ہی کوئی ہوگا جو اس کو برداشت کر سکے گا. آج بدقسمتی سے ہماری اس پوری دنیا میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, انہوں نے کسی کو توڑنا ہو تو یہی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ لوڈ ونس کو سامنے لے کے ان کا یہ کریں گے اس کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کے آئے, صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے تھے, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا ہوا. سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کی شرم گاہ میں اپنا نیزہ مارا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کرتا تھا ان کے سامنے جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہوتا تھا. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے. لیکن امیجن what sort of toll this would have taken on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself. ان کی ذات پہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کو کہ یار میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حوصلہ دیا, ہمت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگین اپنے ساتھ انسان برداشت کر لیتا ہے, کسی اور کے ساتھ زیادہ مشکل ہوتا ہے. خباب, بلال, بہت زیادہ مثالیں سب آپ کو پتہ ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو طالب کے بہت زیادہ احسانات تھے. ابو طالب کے بہت زیادہ احسانات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کیوں؟ ایک فادر فگر تھے نا, باپ کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قریش ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تمہارا جو یہ بھانجا ہے اس کو سمجھا لو, کیونکہ یہ ہمارے خداؤں کو گالیاں دے رہا ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا یہ, تو اس کو سمجھا لو. اگر نہیں سمجھا سکو گے تو ہم اس کا معاملہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. پھر اب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس کس قسم کے آپ سمجھے حملے ہو رہے ہیں. ایک تو اپنی ذات کے ساتھ, ایک ان کے جو ارد گرد لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور نمبر 3 آپ سمجھے ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب ایک بہت ہائی ریگارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا ابو طالب کے لیے.
ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے تم کیوں اس طرح کی کرتے ہو حرکت، کیوں اپنے لوگوں کو تم نے ستایا ہوا ہے، کیوں یہ کر رہے ہو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیوں میرے ساتھ بھی تم ایسے کر رہے ہو۔ یہ چیزیں سننا آسان نہیں ہے شریف آدمی کے لیے۔ بہت جو ہیں وہ انہی چیزوں کو سن کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار ایسے یار اچھا ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن بھی نہیں تھی پیچھے ہٹنے کی، سیدھی سی جو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی وہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو طالب سے کہا، اور ابو طالب کو بتا دیا ایک لحاظ سے کہ ان کمپرومائزنگ ہوں میں اس معاملے میں، اور میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور ابو طالب کو بھی پتہ لگ گیا، اور ابو طالب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک میں زندہ ہوں تو میں یہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ اور اس سے بڑی ٹریجڈی، اور میرے نزدیک سب سے بڑی ٹریجڈی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، وہ ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز unsuccessful in convincing his uncle اپنی دعوت کے لحاظ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے کام، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہدایت دینے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو ڈسپائٹ دیز ڈینجرز، ان سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کمپرومائزنگ ہیں، ٹنل ویژن کے ساتھ ان کا فوکس ہے۔ کعبہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، چاہے مشرکین مکہ کو برا لگے نہ لگے، چاہے وہ ان کو انسلٹ کریں یا مارنے کی کوشش کریں نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انویورنگ ان کے اندر ڈٹرمنیشن ہے۔ اینڈ اس چیز سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ دین کے اوپر ہم آتے ہیں، 4 چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں سنتے ہیں، ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، داڑھی رکھنے کے اوپر، دوپٹہ حجاب لینے کے اوپر۔ ویسے آپ تھوڑی بہت پریکٹس کرنے لگ جائیں، لوگ ہمیں 2 باتیں کرتے ہیں تو ہم ویسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کیا ڈٹرمنیشن ہے، کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھیلی ان کی، اور پھر بھی ایک ڈٹرمنیشن ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیں، ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھیں ایسے ہے جیسے ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا مکہ کے اندر۔ اس زمانے میں مکہ میں جو قبائلی نظام تھا، جو قبیلہ تھا وہ پروٹیکشن دیتا تھا لوگوں کو۔ اگر مکہ کسی نے آنا ہے تو وہ اور آ کے ٹھہرنا ہے تو وہ کسی قبیلے کی پروٹیکشن میں آتا تھا، اور اگر وہ پروٹیکشن اس کو نہیں ملتی تھی وہاں پہ تو وہ اس کو یا تو بھگا دیتے تھے یا مار دیتے تھے۔ آپ سمجھو اس زمانے میں ویزا کا یہی سسٹم تھا۔ جب تک ابو طالب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی مکہ میں۔ جب ابو طالب نہیں تھے تو بنو ہاشم کا جو سردار تھا وہ ابو لہب تھا، اور ابو لہب نے پروٹیکشن دینے سے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ اب یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسپریٹ ہیں ٹو فائنڈ اے نیو بیس جہاں پہ وہ اپنا دعوتی کام کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب مکہ میں رہا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ میں ویزا ایکسپائر ہو گیا، مکہ میں میرے پاس پروٹیکشن نہیں ہے، اب نیا بیس جو ہے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف گئے ہیں۔ یہ ڈیسپریشن ہے ایک انسان کی کہ میرے پاس آئی ہیو نو وے ٹو گو، کہاں جاؤں میں، کیا کروں، اور وہ پھر جاتا ہے طائف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے 12 دن رہے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے 8 10 12 دن رہے ہیں طائف میں۔ اور طائف میں بھی جو ان کو رسپانس ملا ہے وہ بھی از ایکسٹریملی ڈی موٹیویٹنگ، یعنی وہاں کے سرداروں نے جس طرح کا رسپانس دیا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے رف ریفس کو اور گلی کے لڑکوں کو، ڈرگ ڈیلرز وغیرہ جو بھی رف ریف ہوتا ہے اسٹریٹس کا، ان کو کہا کہ یار اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ اور انہوں نے کس طرح بھگایا، پتھر مار مار کے، گالی گلوچ کر کے بھگایا، خونہ خون کر کے۔ یعنی یہ لوز اللہ تعالیٰ لے کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کیوں لے کے آیا اللہ تعالیٰ یہ لوز؟ تاکہ آپ اور میں آج یہ باتیں کر سکیں، اسی طرح ہم اپریشیٹ کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹرگل کو، اس ایمان کو جو ہمارے دلوں میں ہے ان کی وجہ سے، اور ہم ان سے لیسنز لے سکیں اپنے اسٹرگلز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال بنایا ہمارے لیے، اور اس مثال کے اندر اس کسوٹی سے گزارا ہے، ان ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا ہے، تاکہ آپ اور میں آج سیکھ سکیں۔ تو اگین
اپنی ایسوسیشن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ڈیپن کرنی چاہیے، اسی چیز کو سوچ کے اور سمجھ کے۔ پھر جنگ ایک ایسی ہیومن ریالٹی ہے ہیومن ایکسپیرینس کے اندر جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا جنگ، لیکن جنگ ایک کبھی کبھار نیسیسٹی بھی ہوتی ہے ہیومن ایکسپیرینس میں، اسی لیے ہماری شریعت نے جنگ کی اجازت بھی دی ہے۔ اگر جنگ سراسر ہی بری ہوتی، اس میں کوئی خیر نہ ہوتا تو جنگ کی اجازت بھی نہ ہوتی شریعت میں، لیکن جنگ بھی ایک نیسیسٹی ہے، جہاد بھی ایک نیسیسٹی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اور اللہ نے کن سے جہاد کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بھائی کا بھائی سے، باپ کا بیٹے سے، آپس میں لڑ رہے تھے نا بدر میں۔ تو یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے کہ ایک سائڈ پہ اہل ایمان کھڑے ہیں، دوسرے سائڈ پہ جو ہے اہل کفر کھڑے ہیں، اور خون کا رشتہ ہے آپس میں، لیکن اللہ نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یار واقعی میں یہ ایمان لے کے آئے کہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے الحمدللہ اس طرح ٹیسٹ نہیں کرتا، الحمدللہ، یعنی اس چیز کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو ہمیں وی نیڈ ٹو پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹیو کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ خیر آج تو جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان امت میں ہوتے ہوئے، ہمیں تو اپنے جو بھی ہمیں اپنے یہاں الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں چھوٹے لگنے چاہیے۔ ہمیں 1400 سال پہلے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، there's so much to be grateful for یہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ایکسپیرینس کیا ڈسپائٹ ہیونگ ہیٹریڈ فار اٹ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگجو انسان نہیں تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، نیسیسٹی تھی یہ۔ اسی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوڈ ونز کو نہ صرف قتل ہوتے لیکن میوٹیلیٹ ہوتے دیکھا ہے۔ حمزہ ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لحاظ سے ہم عمر بھی تھے اور چچا بھی تھے، ان کا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ بہت زیادہ اور لوگوں کو دیکھا قتل ہوتے۔ اپنی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اپنے بچوں کو دفنایا سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں نہ صرف تقویت ملتی ہے لیکن ایک سینس آف محبت بھی ڈیولپ ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسپیشلی ون وی نو کہ یہ سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور میرے لیے کیا۔ میں فار دا پاسٹ مینی ایئرز میرا ایک تعلق رہا ہے نان مسلمس کے ساتھ ڈیل کرنے میں، اینڈ بہت زیادہ لوگ ہیں جو الحمدللہ اسلام قبول کرتے ہیں، اینڈ اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ سٹوری سنی ہوں گی انٹرنیٹ پہ آن لائن کہ کیسے اس دین نے ان کو ایک نئی زندگی دی، ایک نئی وگر دیا، ایک نئی ہوپ دی، اور کیسے کتنی محبت کرتے ہیں اسلام سے وہ۔ لیکن ہمیں یہ چیز پلیٹ پہ ملی ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو ویلیو کرنا چاہیے، ایمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور صحابہ سے انہوں نے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اعجب ایمانا، یعنی سب سے امیزنگ ایمان تمہارا خیال ہے کس کا ہے؟ اعجب ایمانا، سب سے امیزنگ ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ الملائکہ، فرشتوں کا سب سے امیزنگ ان دا سینس کہ سب سے زیادہ ایمان، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا تو مادہ ہی ان کے اندر نہیں ہے، تو ان کا سب سے زبردست ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کا سب سے زیادہ زبردست ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے رب کے ہاں ہیں، وہ تو رب کو ایک لحاظ سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ان کا نہیں۔ تو صحابہ نے کہا پھر انبیاء کا سب سے زبردست ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو ان کا ایمان بھی سب سے بیوٹیفل یا امیزنگ نہیں ہے اس طرح۔ تو پھر صحابہ نے کہا پھر ہمارا ہی ہوگا کیوں نہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اور اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ نہیں، میں تو تمہارے درمیان ہوں اور تم میرے معجزات کو خود ایکسپیرینس کرتے ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ غیب کے ساتھ ہے۔ ایمان سب سے امیزنگ اس کا ہوگا جو غیب پہ ایمان لے کے آتا ہے، اور غیب بھی ڈگریز پہ ہے نا۔ فرشتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی غیب میں ہے، لیکن فرشتوں کا پھر بھی ایک ایکسپیرینس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس طرح کا نہیں جس طرح کا ہمارا ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کے لیے بھی غیب میں ہے، لیکن پھر بھی وحی کا ایک تعلق ہے۔
اور صحابہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیرینس کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین ایمان، سب سے عجب امیزنگ آپ سمجھے ایمان جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا اور وہ صرف جو ہے اسکرپچر پائیں گے، صرف جو ہے وہ کتاب کو پائیں گے اور میرے پہ ایمان لے کے آئیں گے اور میرے ساتھ محبت بھی کریں گے. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے بعد آنے والوں پہ آپ کے اور میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جنت اور جہنم غیب میں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے غیب میں ہے. جب ہم غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیرینس نہیں کیا. تو یہ ایک ہوپ دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کو کہ آپ ایک لحاظ سے کمپیٹ کر سکتے ہیں صحابہ سے ان کے ایمان میں. یقین کریں، اس کا یہی مطلب ہے، آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہاں، ان کے فضائل ان دا سینس کہ انہوں نے جان دی ہے اور انہوں نے آپ سمجھیں خون کے رشتے توڑے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے. لیکن پھر بھی ایک چیز ہے آپ کے اور میرے پاس اس حدیث کے مطابق جو ہم سبقت لے کے جا سکتے ہیں صحابہ کے اوپر بھی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئیں واز نیور ہیونگ میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ یہ کوئی صحابی نہیں کلیم کر سکتا، کیونکہ صحابہ بائی ڈیفینیشن وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں. تو یہ نا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری کچھ تھاٹس اینڈ ریفلیکشنز تھیں. اب اس میں پریگمیٹکلی اینڈ پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اس میں سیرت کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرنا، وہ ایمینس امپورٹنس رکھتی ہے. دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ ظاہر میں بھی اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں بڑا ہوا ہوں اور گھر میں ہمیں یہ ساری سٹوریاں سنائی جاتی تھیں، بدر کی، احد کی، سب. لیکن آپ سمجھیں 2010-11 وہ ٹائم تھا جب میں نے ایک ڈیپ ڈائیو کی ہے سیرت کے اندر. اینڈ جب جو مجھے باتیں اس ٹائم پتہ لگی، مجھے پہلے کبھی بھی نہیں پتہ تھیں. پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس ایک روایتی انداز میں پڑھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لیکن جب میں نے واقعی میں پڑھا، واقعی میں اسٹڈی کیا سیرت کو ایک ڈیپ ڈائیو کے ساتھ، تو تب ایک ٹرو اپریشیشن آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے پرسنلی بیفور اسٹڈنگ سیرہ اینڈ آفٹر اسٹڈنگ سیرہ میں بہت فرق ہے میرے پرسیپشن میں آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ سیرت کو پڑھنا ڈیپتھ کے ساتھ. انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں سیرت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابہ جو ہیں وہ ہاؤس ہولڈ نیمز ہونے چاہیے. سب صحابہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہماری سائیکی اس قسم کی ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ہمیں صحابہ کے آرکیٹائپس پتہ ہوں، ہمیں ٹائپس پتہ ہوں. ہم لوگوں کو جب دیکھیں یار اس کے اندر اس صحابی والی کیریکٹرسٹک، اس کے اندر اس صحابی والی کیریکٹرسٹک ہے، یعنی ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے معاملہ. اور یہ ظاہر ہے ایک ہولسٹک سینس میں تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اسکول کے کریکولم کے اندر یہ انگرینڈ ہو اور آپ بچپن سے جو ہے نا ان لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کریں ہر لیول کے اوپر. لیکن اگر یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود نہ کوئی ایفرٹ کریں. اور خود ایفرٹ کرنے میں سیرت کو اسٹڈی کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو اسی لحاظ سے میرے پاس یہ کتاب ہے، اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. دا بینیفٹس آف اسٹڈنگ دا سیرہ، سیرت کو کیوں اسٹڈی کیا جائے، کیوں پڑھا جائے، کیا اس کے فوائد ہیں. تو وہ کچھ فوائد جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، پڑھ کے تھوڑا سا میں اس پہ کامنٹ کروں گا. یہاں پہ لکھتے ہیں دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ریئلی دا ہسٹری آف اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے. وی آر ناٹ جسٹ اسٹڈنگ دا بایوگرافی آف اے پرسن، وی آر اسٹڈنگ دا ہسٹری آف آر ریلیجن. آپ کسی شخص کی بایوگرافی نہیں صرف پڑھ رہے، آپ اپنے دین کی تاریخ کا حصہ پڑھ رہے ہیں اور بہت ایک اہم حصہ پڑھ رہے ہیں. اور محمد ابن سعد ابن ابی وقاص، جو سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے، ان کا نام تھا محمد. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، ان کے بیٹلز کے بارے میں، ان کی جنگوں کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں ایسے پڑھایا کرتے تھے جیسے ہمیں وہ قرآن پڑھایا کرتے تھے. اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے باپ دادا کی تاریخ ہے، اس کو اسٹڈی کرو. سعد بن ابی وقاص اپنے بیٹے کو یہ کہا کرتے تھے. اسی طرح
علی بن ابی طالب کے گرینڈ سن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے پڑھائی جاتی تھی جیسے ہمیں قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ اور دیکھیں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم باقی انبیاء کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن سے۔ قرآن میں آپ کو اور مجھے بتایا گیا ہے ان انبیاء کے بارے میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ڈائریکٹلی قرآن میں مینشن نہیں ہے اس طرح۔ تو اس لیے صحابہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرنا، اپنی نیکسٹ جنریشن کو انہوں نے بہت زیادہ تلقین کی اس چیز کی۔ اور یہاں پہ جیسے علی بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ہمیں سیرت اس طرح پڑھائی جاتی تھی اس طرح قرآن پڑھایا جاتا تھا، یعنی اتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ تو پہلا جو فائدہ ہے سیرت کو اسٹڈی کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو صحیح محبت ڈیولپ کرے گا آپ کے اور میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یو کین اونلی لو اے پرسن اف یو نو دیم۔ آپ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تبھی کر سکتے ہیں یا کریں گے جب آپ ان کو جانیں گے، اور جاننے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے گہرائی کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، وہ دین کا آپ سے اور میرے سے مطالبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان، اس کے اندر کامل ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ میرے سے محبت نہ کر لے، یعنی میرے سے محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کے۔ اب محبت سے کیا مراد ہے کہ بس ہم کہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بس یہی بات ہے صرف؟ محبت جو ہے، لو کین اونلی بی دیر ویئر دیر از سیکریفائس، قربانی کا جذبہ۔ محبت قربانی کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کی دلیل جو ہے، اس کا ایویڈنس جو ہے کہ وہ بچے کے لیے سیکریفائس کرتی ہے، بچے کے لیے قربانیاں دیتی ہے، بچے کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، بچے کے لیے اپنی صحت کو قربان کرتی ہے، بچے کے لیے اپنے وقت کو قربان کرتی ہے۔ کوئی محبت نہیں ہے، there is no love without sacrifice, none۔ صرف یہ زبانی کلامی جو ہے یہ انسان کا اپنے آپ سے اور اگلے سے جھوٹ بولنا ہے۔ اگر آپ بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں۔ اگر اولاد آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ کے لیے سیکریفائس کرتی ہے۔ سیکریفائس کا جذبہ جو ہے، قربانی کا جذبہ جو ہے، وہ محبت کے ساتھ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ایمان اس کا کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے سے محبت نہ کرے، یعنی وہ میرے لیے، میری سنت کے لیے، میرے دین کے لیے قربانی کا جذبہ نہ رکھے اپنے ذہن میں۔ عمر ابن الخطاب نے اس کے بارے میں شاید شروع میں اس گہرائی کے ساتھ نہیں سوچا، تو کیا کہا عمر ابن الخطاب نے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں، محبت میں اپنی ذات سے ہی زیادہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر، ابھی بھی تم کامل ایمان تک نہیں پہنچے۔ پھر عمر ابن الخطاب نے شاید سوچا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دوں گا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دوں گا کوئی؟ تو اس کا جواب افرمیٹیو میں بالکل دیں گے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو which means کہ he loves the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم more than he loves his own self۔ اور اس محبت کا بھی یہی مطلب ہے، یہ نہیں کہ زبانی کلامی ہم کہیں، یہ کہ ہم ہر لحاظ سے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ان کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ بھی تھے، اگر آپ ان کو بھی اسٹڈی کریں نا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا۔ the more they would get to know him, the more they would love him۔ جتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے تھے، جانتے تھے، پڑھتے تو نہیں، خیر وہ تو اس وقت تھے، موجود تھے، یعنی جتنی زیادہ انہوں نے قربت اختیار کی، the closer they were to him, the more they loved him۔ عمر ابن العاص جو کہ لیٹر آن مسلمان ہوئے ہیں، شروع میں وہ ایک اسٹانچ انیمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے نا 2 قسم کے ادوار گزرے ہیں، 2 قسم کی سٹیٹس میں تھا میں ایک زمانے میں۔ کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھے پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برا کوئی انسان نہیں لگتا تھا، پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے برا کوئی انسان نہیں لگتا تھا، اور میرا اگر بس چلتا تو میں ان کو قتل کر دیتا اگر مجھے موقع ملتا۔
اس کے بعد عمرو بن العاص جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں. اب وہ نارمل مسلمان بھی ہو سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، میری جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اس لیول پہ تھی کہ میں ان کے چہرے میں اپنی آنکھیں ڈال کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا میں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اتنا زیادہ رسپیکٹ اور لو تھا ان کے لیے کہ مجھے آؤٹ آف آنر اینڈ ریورنس میری آنکھیں نیچے ہو جاتی تھی. اور اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ آج اگر تم میرے سے پوچھو کہ ان کے فیشل فیچرز کیسے تھے تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی مجھے محبت تھی ان سے. اور غالباً عمرو بن العاص ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ؟ اچھا، عمرو بن العاص نے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ عمر تم سے کرتا ہوں میں. ناؤ امیجن دی پرسنالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ جو اسلام میں اتنی دیر بعد داخل ہوا ہے وہ بھی یہ توقع رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا نا نمبر 1 میرا ہوگا. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیلنگ دی ہوئی تھی اس کو، عمرو بن العاص کو. یعنی ابو بکر اگر یہ سوال کرتے ہیں نا تو ہمیں اتنا تعجب نہ ہوتا، لیکن عمرو بن العاص اگر یہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں تم سے عمر محبت کرتا ہوں، یعنی یہ فیلنگ دی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا نام لیا. تو پھر عمرو بن العاص نے روایت میں آتا دوبارہ پوچھا تو عمرو بن العاص کا نام نہیں تھا اس کے اندر، لیکن ایٹ لیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave him that feeling such that he thought genuinely کہ یار میرے سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہمیں ایمیولیٹ کرنا چاہیے، جس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی جس حد تک محبت ڈیولپ کر سکیں تھرو ریڈنگ اباؤٹ ہم ان بکس وہ کریں ہم. اچھا جی، اسی طرح سہیل ابن عمر بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ بھی مشہور ہے واقعہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. سہیل ابن عمر جو ہیں وہ قریش میں سرداروں میں سے تھے اور ہی واز اے پولیٹیشین. اینڈ جب بھی کوئی نیگوشیٹ کرنا ہوتا تھا بادشاہوں سے سہیل بن عمر جایا کرتے تھے. تو کیسر و کسرا کے دربار میں بھی گئے ہوئے تھے، سیزر اینڈ خسرو، پرشین اینڈ رومن ایمپررز. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کیا مدینہ میں قریش کے ریپرزینٹیٹیو بن کے، واٹ ہی ایکسپیرینسڈ ان مدینہ، انہوں نے واپس آ کے قریش کو بتایا کہ یار یہ لوگ کبھی بھی اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں اس بندے کو چھوڑیں گے. یہ بندہ وضو کرتا ہے جب تو اس کے جسم سے جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے صحابہ بھاگ کے پانی پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ یہ اس بندے کو چھوڑ دیں گے؟ یہ تو جان کیا کچھ بھی دے دیں گے اس کے لیے. یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قریش نے کہا کہ یار تمہیں کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں رہے گا، تم ابتر ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی میل پروجینی نہیں ہے، تمہارا نام لینے والا آگے کوئی نہیں ہوگا، تمہارا آگے نام چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، آگے تمہاری لینیج کٹ جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان شانئک ھو الابتر، کہ یہ تمہارے دشمن جو ہیں یہ کٹ جائیں گے، ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم تمہارا ذکر محمد جو ہے نا اس کو اونچا کریں گے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس وقت دا ورلڈز موسٹ کامن نیم، پوری دنیا کے اندر سب سے کامن نیم محمد ہے، محمد. بلکہ میں ابھی پڑھ رہا تھا UK کے اندر، انگلینڈ میں دا موسٹ کامن نیم ان انگلینڈ از ناؤ محمد. نان مسلم کنٹری میں محمد سب سے کامن نیم ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے ورفعنا لک ذکرک کا. ایک میں وہ امام ہے ان کا سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا نا کوئی کولیگ تھا نائجیریا سے اور اس کا نام تھا محمد العاشر. محمد العاشر، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، العاشر کہتے ہیں 10th کو. تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ یار تم یہ نائجیریا سے کوئی قبیلہ ہے العاشر، قبیلہ ہے کوئی عاشر کے نام سے؟ کہا نہیں یار، میرے والد صاحب جو ہیں ان کے 10 بچے تھے اور انہوں نے ہر بچے کا نام جو ہے وہ محمد رکھا. تو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محمد الاول، محمد الثانی، تو محمد الفرسٹ، محمد the second اور محمد the 10th رکھا تھا میرا نام. یعنی یہ محبت ہے لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ورفعنا لک ذکرک. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ
اس وقت کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے اندر آذان ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں آذان ہو رہی ہے، اور اس آذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. ہر جگہ ایٹ ایوری مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو اتنا نوازا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی اس کا نام لو یا اس کا نام سنو تو اس کے اوپر سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تیسرا فائدہ جو ہے سیرہ کو اسٹڈی کرنے کا، بلکہ دوسرا میں نے بتایا، پہلا ہے کہ ہماری دین کی تاریخ ہے یہ، دوسرا اٹ ڈیولپس لو فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 دا سیرہ از ٹو فالو دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اور مجھے اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ان کا راستہ کیا تھا. ہاؤ شوڈ وی فالو ہم. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اوبے کرو لیکن فالو بھی کرو، ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں جب ہمیں ان کے راستے کا پوری طرح ڈیٹیل میں پتہ ہی نہیں ہے؟ وہ سیرت سے پتہ لگے گا. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سیرت جو ہے وہ آپ سمجھیں ایک کمپینین بک ہے قرآن کی. قرآن کو اگر گہرائی میں سمجھنا ہے، قرآن کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے، سیرہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب تک آپ کو سیرت کا نہیں پتہ ہوگا. اور قرآن میں بہت زیادہ ریفرنسز ہیں احزاب کی، جنگ احزاب کے بارے میں، احد کے بارے میں، بدر کے بارے میں. بہت زیادہ سوالات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے ان کے ریفرنسز ہیں، ان کو ہمیں ڈیٹیل میں ان کے بارے میں کبھی نہیں پتہ لگے گا جب تک کہ سیرت کو نہیں اسٹڈی کریں گے. سو آپ سمجھے قرآن جو ہے اپنی ایک کمپینین بک کے ساتھ آئی ہے جو اس کو ایکسپلین کرتی ہے، وہ سیرت کی کتاب ہے اور احادیث ہیں. پانچواں فائدہ کہ جو سیرت ہے وہ ایک میتھڈالوجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ چینج کیسے لے کے آئے معاشرے کے اندر. تو ہم بھی اگر چینج لانا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمیں ایک روڈ میپ بتاتی ہے کہ کیسے یہ چینج لے کے آنا ہے. کیا کیا سٹیجز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کی، بلکہ اللہ نے اختیار کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک شروع کی سٹیج ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. اس کے بعد ایک سٹیج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو کہ آپ سمجھیں نان وائلنٹ ہے. اس کے بعد ایک سٹیج ہے جہاں پہ ایک بیس قائم ہوا ہے، سوسائٹی قائم ہوئی ہے، اور پھر جہاد کا حکم ہے. یہ پوری ٹریجیکٹری سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ فقہی لحاظ سے بھی ہمیں بہت سکھاتی ہے. باقی آپ انبیاء دیکھیں گے اور باقی ریلیجنز دیکھیں گے، ان کے اندر یہ ڈیٹیل نہیں ہے. اگر آپ فار ایگزامپل کرسچنز کو اور کرسچن آپ توراۃ کو، ان کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے، دے ڈونٹ ہیو اے ویری ڈیٹیلڈ بایوگرافی آف عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی وہ والی ڈیٹیلز نہیں ہیں. ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے طور طریقے کی، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، ہر چیز ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پریزرو کی ہیں بیکاز وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اس کے بعد ایک اور فائدہ جو ہے سیرت کو اسٹڈی کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ سیرت کو اسٹڈی کرنا جو ہے عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں انشاءاللہ انٹرٹینمنٹ کی نیت سے اسٹڈی نہیں کر رہے، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اتباع کی نیت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب تر ہونے کی نیت سے. ایک اور فائدہ جو ہے کہ اس سے انسان جو ہے اپنی ایک مسلمان آئیڈینٹی ڈیولپ کرتا ہے، خاص طور پہ اس دور کے اندر جہاں پہ ہمارے اوپر ایک تہذیب کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور آپ سمجھیں کہ شاید 50, 70, 80% مسلط ہو بھی گئی ہمارے اوپر، سب کے اوپر، ہمارے اوپر. اور وہ تہذیب جو ہے وہ ایک سیکولر لبرل تہذیب ہے، ایک سیکولر لبرل ورلڈ ویو اینڈ کلچر ہے which each and every one of us are now a part of to some varying degrees, myself included. اور ایک ٹامس فریڈمن جو ہے اس کا ایک کوٹ ہے، وہ کہتا ہے the hidden hand of the market cannot survive without a hidden fist. McDonald's will never flourish without McDowell Douglas, the designer of F-15s. یعنی جو بھی تہذیب ہے، جو بھی کلچر ہے، جو بھی ٹریڈیشن ہے، ڈومیننٹ ٹریڈیشن، وہ ڈومیننٹ تبھی ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے جب اس کے پیچھے. یہ جس رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر میں آج ہم رہ رہے ہیں،
جو کہ ایک پوسٹ ورلڈ وار 2 فینومینا ہے، یہ طاقت کے زور کے اوپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. جو ہمارے ایک جو پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے طاقت کے اوپر یہاں پہ اپنا کلچر جو ہے انفلوئنس کیا. یہاں پہ طاقت کے ساتھ ہی یہ کام ہوتا ہے. ڈومیننس جب ہوتی ہے تب پھر کلچر جو ہے ڈومینیٹ کیا جاتا ہے. اس نے مثال دی اسی چیز کی کہ میک ڈونلڈس کو کامیاب کرنے کے لیے میک ڈاول جو F-16 کا ڈیزائنر ہے اس کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ اپنی تہذیب کو منایا جاتا ہے قوت کے ساتھ. اور ہمارے لیے بھی خیر اس میں یہی لیسن ہے کہ اسلامی تہذیب کو بھی قوت کے بغیر نہیں منایا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. اگر نان وائلنٹ مینز کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایم اچیو کر لیتے، یا ہو سکتا اگر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would have been the first one to do it through non-violent means. He would have been the first one to do it through non-violent means. لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی ڈومینیٹ کرے نہ صرف ہمارے علاقوں میں بلکہ دنیا کے اوپر، تو وہ قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن جس ٹائم میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، قوت ہمارے پاس نہیں ہے. However saddening that might be, that is the reality, and which is why their world view dominates everywhere. and جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم بھی، ہمارے اندر بھی اسی کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں. تو سیرت جو ہے وہ ایک کال ٹورڈز گوئنگ بیک ٹو یور روٹس ہے. الیگزینڈر سولجنیٹسے ایک فرینچ فلاسفر تھا، اس کی ایک سیئنگ ہے، وہ کہتا ہے ٹو ڈسٹروائے اے پیپل یو مسٹ فرسٹ سیور دیئر روٹس. اگر آپ نے ایک قوم کو تباہ کرنا ہے یا غلام بنانا ہے یا ان کو مغلوب کرنا ہے، ان کی جڑوں کو کاٹ دو. کیا ہیں ان کی جڑیں؟ ان کی زبان ان کی جڑ ہے، ان کی تاریخ تہذیب جڑ ہے، ان کا کلچر جڑ ہے. یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہماری کٹی ہوئی ہیں. زبان کے لحاظ سے بھی عربی ہوگی، اردو ہوگی، فارسی ہوگی، یہ زبانیں، یہ ہماری زبانیں اس خطے کی زبانیں تھیں. اس سے ہم کٹ گئے ہیں، سب ہم کٹ گئے ہیں اس سے. تو سیرت جو ہے، سیرت کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ از کنیکٹنگ ود یور روٹس ہے اس لحاظ سے. اسی طرح ایک ہی گلوبل لینڈسکیپ کے اوپر ایک ہی آئیڈیالوجی ہے جو ابھی بھی ویسٹرن سیکولر لبرلزم مٹیریلزم کو چیلنج کرتی ہے، وہ اسلام ہے. اینڈ یہ اس میں میں بالکل ایک ان بائسڈ پرسپیکٹو دے رہا ہوں اس لحاظ سے. ایک ہی ہے دین جو آج کھڑا ہے، ایک ہی ہے دین جو اپنے نمبرز کے لحاظ سے فلرش بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوانٹٹی کے لحاظ سے کر رہا ہوگا، شاید کوالٹی کے لحاظ سے نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اس آن سلاٹ کے خلاف اگر ایک دین کھڑا نا آج، تو وہ اسلام ہے. اور اس کا اعتراف نان مسلمز بھی کرتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو آج بھی جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. یہ اسلام نے 2001 سے لے کے آپ سمجھیں 2020 تک ایک بہت ہی بڑا آن سلاٹ جو ہے اس کو برداشت کیا ہے، وار آن ٹیرر والا، اور پھر بھی اسلام اپنے نمبرز میں گرو کر رہا ہے. تو سچ کا سچائی کا ایویڈنس ہی یہی ہوتا ہے. جتنا اس کو دباؤ گے نا اتنا یہ ابھرے گا. سچ ایسا ہی ہوتا ہے. جھوٹ جو ہے اس کو دباؤ گے ختم ہو جائے گا، سچ کو دباؤ گے اس کا اتنا ہی واپس پش بیک ہوتا ہے. تو جتنا انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے اسلام کو، اتنا ہی زیادہ ابھر رہا ہے انہی کے اپنے علاقوں کے اندر. اور یہی ان کو ٹینشن ہے ساری کہ یہ مسلمان کیوں اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی وی شوڈ گو بیک ٹو آر روٹس ایز مچ ایز وی کین. اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری تاریخ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ سب سے پہلے. یعنی ٹھیک ہے ہم پاکستانی بھی ہیں، لیکن ہم اس مسلمان اور اسلام کے پیروکار پہلے ہیں اور پاکستانی بعد میں ہیں. تو ہمیں اپنی لوکل ہسٹری بھی اسٹڈی کرنی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہماری اصل ہسٹری جو ہے وہ دین کی ہسٹری، دین اسلام کی ہسٹری، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی انہوں نے مینشن کی کہ آج کے آپ بچوں سے پوچھیں، یعنی اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کتنی اسٹرانگ ہے کتنی نہیں ہے، آج بچوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں بھئی تم بتاؤ آج کل کے فٹ بال پلیئرز کون کون سے. مانچسٹر یونائٹیڈ کے پلیئر کے نام لینا شروع کریں گے آپ کو 12 گنا دیں گے وہ. باقی اور کسی کرکٹ ٹیم، فٹ بال ٹیم، باسکٹ بال ٹیم کے نام گنا دیں گے. صحابہ کے نام پوچھنا شروع کریں تو نہیں پتہ ہوگا. یہ لاس آف آئیڈینٹی ہے. ہیروز کون ہے، کس طرف اسپائر کرتے ہیں، کوئی مووی سٹار ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی MMA کا سٹار ہے، لیکن ایمانی لحاظ سے انسپائر کرتے ہیں کسی کے لیے، کسی طرح بننا چاہتے ہیں. صحابہ ہو گئے اس کے اندر ایون اسکالرز دیٹ ہیو کم آفٹر، کوئی ہیں ہماری انسپریشنز، ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوں گی تو آئیڈینٹی نہیں ہے ہماری.
چاہے ہم باہر سے مسلمان ہیں, اس میں نہ یہ ایمان کی نفی نہیں ہے انشاءاللہ, یہ مسلمان ہوں گے لیکن کھوکھلا پن ہے نا, باہر سے ہے نا, اندر سے ایسپیریشنز کون سی ہیں ہماری. یعنی احمد میں اور جان میں سوائے نام کے اور سور نہ کھانے پہ کوئی اور بھی تو فرق ہونے چاہیے نا. میری بھی ساری وہی ایسپیریشنز, میری بھی وہی بلو پرنٹ آف لائف, میرا بھی وہی, اس کا بھی وہی, یعنی اور میں کہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا, وہ دوزخ میں جائے گا, زندگیاں ہماری بالکل سیم ہے ہر لحاظ سے. تو کوئی نہ کوئی تو ڈفرینس ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ 2 چیزیں وہ گناتی ہے, 2 چیزیں ہیں بہت ضروری اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کرنے کے لیے. نمبر 1, ہیونگ اے اسٹرانگ اسٹڈی آف اسلامک ہسٹری, اپنی جڑوں کے ساتھ جڑنا تاریخ کے لحاظ سے, اسلامک ہسٹری جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے, صحابہ کی سیرت بھی ہے, خلفاء راشدین بھی اس میں آگے, امید, عباسد اور عثمانی سب اس میں آگے, تاریخ کے ساتھ جڑنا اپنی. پہلا یہ چیز ہے اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کرنے کے لیے. دوسری چیز, بینگ پارٹ آف دا ورلڈ وائڈ مسلم امہ, یہ جاننا کہ ہمارا جو رشتہ ہے افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, یمن کے ساتھ, سوریہ کے ساتھ, عراق کے ساتھ, وہ ایمان کا رشتہ ہے. اور یہ کانسیپٹ آف دی مسلم امہ کو اپنے ذہن میں زندہ رکھنا, اور کہ جو چیز فلسطین میں ہو رہی ہے اس میں ہمیں نہ صرف تکلیف ہے, یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے, یہ کولیکٹیو مسئلہ ہے. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کرنے کے لیے, اپنی تاریخ سے جڑنا اور اپنے اس بانڈ کو پہچاننا جو آپ کو اور مجھے جوڑتی ہے, وہ ایمان کا بانڈ ہے آپس میں. ایک اور فائدہ سیرت کو اسٹڈی کرنے کا وہ ہے کہ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے ٹیسٹمنی آف ہز پروفیٹہڈ. سیرت کو آپ اسٹڈی کریں گے تو یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہے. یعنی آپ صرف اس بندے کی لائف سٹوری کو اسٹڈی کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہی از سم ون ہو از اے ٹرو پروفٹ. کیونکہ آپ اگر ان کا مورالٹی, کیریکٹر اسٹڈی کریں گے ٹل ہی واز 40 year old اینڈ آفٹر 40 years تک کوئی ایسپریشن آف پاور نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی انڈیکیشن نہیں ہے اس بندے کی آف بینگ اے لائر اور این امپوسٹر اور سم ون who is going to usurp power. اینڈ اصل آپ کا تشخص جو ہے, آپ کی شخصیت جو ہے, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ 40 سال تک بن جاتی ہے. اٹس ناٹ کہ 40 years you led a completely different life اور اس کے بعد ایک دم آپ سوئچ کر گئے. جو قریش مکہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. 40 سال بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے کسی کو جانچنے کا, بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. آپ اپنے دوستوں کو اگر 10 سال سے جانتے ہیں, you know everything about them. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چینج آیا, یہ بھی ایویڈنس ہے کہ یہ چینج آؤٹ ورڈلی تھا, یہ ٹرانسینڈنٹل تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اچیو کیا ہے وہ کوئی انسان تاریخ میں اچیو نہیں کر سکا. 23 سال کے اندر ایک ایسا نظام قائم کر دیا, ایک چھوٹے سے علاقے کے اوپر, حجاز کے اوپر, چھوٹے سے علاقے کے اوپر ایسا نظام قائم کر دیا جو لیس دین 30 years دونوں سپر پاورز کو ڈھیر کر گیا اور وہاں پھیل گیا. تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. یہ آج ایسے ہے کہ میں کہوں کہ مالٹا چھوٹا سا آئیلینڈ یا سائپرس چھوٹا سا آئیلینڈ جو ہے وہ 30 سال کے اندر چائنا اور یو ایس کو ڈومینیٹ کر دے گا. یہ ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, اٹس ناٹ پاسبل. دس از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچیوڈ. اگر ان کی سیرت کو اسٹڈی کریں گے تو یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر وہ بیس بنا کے دیے جس نے نیکسٹ 30 years, لیس دین 30 years کے اندر ایسٹ اور ویسٹ کو ڈومینیٹ کیا ہے. اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی کو ایک نان مسلم ہے مائیکل ہارٹ کے نام سے, آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا, مسلمان بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اس کو. ایون تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو کوٹ بھی کرنا چاہیے اس کو, لیکن بیکاز آف دا ٹائمز وی آر لیونگ ان, دیٹ از وائی آئی ایم آلسو کوٹنگ ہم ہیئر. اور میں بتاتا ہوں, وضاحت کرتا ہوں اس سے میری کیا مراد ہے. دیکھیں, اگر میں فار ایگزامپل یہ اولمپکس دیکھتا ہوں نا, اولمپکس, جی ہمارا کون ہے وہ جس کو جیولن مل گیا, وہ ارشد ندیم کو گولڈ میڈل مل گیا. یار ہو کیئرز, آئی ڈونٹ کیئر, مل گیا گولڈ میڈل, یار آپ نے ٹھیک ہے ڈنڈا آپ نے زیادہ دور پھینک دیا. اصل میں مجھے جس چیز سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ نان مسلم کی تھاپی جو ہے نا کمر پہ ہماری, اس کی ہماری کوئی وقت نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ نے آپ نے کہا شاباش نوبل پرائز مل گیا, اوہ جی نوبل پرائز مل گیا, کیا یہ ایک احساس کمتری ہے ہماری اپنے اندر, ہمارے اپنے لوگوں میں, کہ وہ ہمیں جو ہے نا پیٹ آن دا بیک دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کر دیا ہم نے. کیا واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک, کتنے غریبوں کو فائدہ ہوا, کیا مطلب اس میں ہے. صرف یہ ہے کہ
انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس پلیٹ فارم میں انہوں نے آپ کو ایک تھاپی دے دی اور ہم اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں پورٹری نہیں کرنا چاہتا, مگر میں اس کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. یار کوئی بڑی بات نہیں ہے یار, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے یار, الحمدللہ اچھی بات ہے, ہمارے اندر اسپورٹس وغیرہ ہونا چاہیے, اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن لیٹس گیو اٹ اٹس ڈیو, لیٹس ناٹ اوور ایگزیجریٹ. اینڈ اف آسکر مل گیا جی, نوبل پرائز مل گیا, who cares about these things. یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ جی نان مسلم مجھے تھاپی دے دی, میں اتنا خوش ہو گیا, وہ ہمارے آقا نے جو ہے ماسٹر نے ہمیں کچھ دے دیا. یعنی ایک احساس کمتری اس کے اندر میرے نزدیک. تو اسی طرح یہ مائیکل ہارٹ جو ہے, who cares مائیکل ہارٹ کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اگر تعریف کرتا بھی ہے, ہمیں پہلے پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ہمیں پہلے پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاص بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب دشمن بھی تعریف کرتا ہے نا تو ہاں اس میں کوئی ویلیو ہے. اور مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی, اس کا کتاب کا نام ہے The 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری, دا 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری. اور اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے نام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے, آئزیک نیوٹن ہے, کنفیوشس ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں اس کے اندر. نمبر 1 کے اوپر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہے, نمبر 1 کے اوپر. اور کیونکہ وہ خود نان مسلم ہے اور اس کی نان مسلم آڈینس ہے جنرلی, وہ اپنی کتاب کے انٹروڈکشن میں یا پریفس میں لکھتا ہے, بیسکلی ایکسپلین کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 چنا ہے. بیکاز اس کے ریڈرز جو ہیں کہیں گے یار یہ کیا کیا تم نے, عربز کے پروفٹ کو تم نے کیوں نمبر 1 کہا ہے. تو وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن وہ کہتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشیل پرسنز may surprise some readers and may be questioned by others. ایک وضاحت کر رہا ہے وہ, کیوں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی ریڈرز کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, کہ کچھ لوگ اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے, کچھ لوگ سرپرائز ہوں گے. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہتے ہیں تاریخ میں, پوری تاریخ اگر ہم اسٹڈی کریں, ایک ہی ہمیں بندہ ملتا ہے جو دینی لحاظ سے بھی کامیاب تھا اور دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب تھا. دینی لحاظ سے ایک آئیڈیالوجی ایسی دی اس نے کہ اس نے دین کا ایک لینڈسکیپ چینج کیا, اور سیکولر لیول کے اوپر بھی یعنی دنیاوی لحاظ سے اس نے ایک کمیونٹی اسٹیبلش کی, اس نے ایک امپائر اسٹیبلش کیا, اسلامک امپائر, جیسے میں نے کہا 30 سال میں اٹ چینج دا کورس آف ہسٹری. تو ہی ہیز نو آپشن بٹ ٹو چوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف ہی از آنیسٹ. تو it is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history. تو وہ اس کی سچائی ہے اور ہم اس کی سچائی کے اس کو داد دیتے ہیں, لیکن ہمارے لیے لگے اس نے یہ بات کہی بھی نہ ہوتی تو doesn't increase or decrease رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in his stature in our eyes. It just is maybe a cherry on the top in the sense کہ آپ کا دشمن جو ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند کرتا ہے نہ ان پہ ایمان لے کے آتا ہے, وہ بھی اس چیز کا کم از کم اعتراف کرنے پہ مجبور ہے کہ اس سے زیادہ انفلوئنشل بندہ پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کہ ان کی انفلوئنشل ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ بہت اچھے انسان تھے, سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے, کیونکہ یہ ڈیوائن, یہ پروویڈنس, یہ ڈیوائن ہینڈ ہے اس کے پیچھے. کوئی بھی تاریخ میں اگر ایسے ہو نہیں سکا وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے خدا نہیں تھا اس طرح جس طرح اس بندے کے پیچھے خدا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے اس مہینے کے توسط سے, اور کہ ہمیں وی شوڈ ٹرائی آر بیسٹ ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اٹس اے ریئلی این آن گوئنگ پروسیس. سیرت کو اسٹڈی کرنا, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کتاب کا, کسی نہ کسی کورس کا انتخاب کرنا سیرت کو اسٹڈی کرنے کا, اینڈ اس کے بعد دیٹس ناٹ دا اینڈ آف اٹ. یہ سیرت میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. اس کے بعد ایک کانسٹنٹ چیز اپنی زندگی میں رکھنا, اپنی ایک انسپریشن لینا سیرت سے. جیسے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے ویسے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ, ان کی سنت کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.